آئے گا یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذکرہ میں ان امتحانات کا بیان بھی ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء علیہ السلام کو آزمایا، اور اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے لے کر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب تک ملت ابراہیمی کا تذکرہ آئے گا۔ درمیان میں زمانہ اور بھی بہت سارے مسائل آئیں گے، لیکن بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کی بعثت سے کئی ہزار سال پہلے دعا کی تھی، ربنا ہب لنا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے مولا کریم ان میں رسول بھیج۔ اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے دیگر انبیاء علیہ السلام کی ذکر آئے گا یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذکرہ میں ان امتحانات کا بیان بھی ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء علیہ السلام کو آزمایا، اور اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض باتوں میں آزمایا، یعنی اللہ نے ان سے آزمائش لی، امتحان لی۔ امتحان کی اصل جو غرض اور غایت ہے، اصل جو مقصد ہے، وہ کیا تھا میرے دوستوں؟ فرماتے ہیں کہ آزمائش ہوتا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر آتا ہے بلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے اچھائی اور برائی کے ساتھ لوگوں کا امتحان لیا تاکہ بات کھول کر سامنے آ جائے۔ حدیث شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ بلینا بالسراء فصبرنا، کہ ہم کو تکلیفوں کے ذریعے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، مگر جس وقت ہمیں راحتوں کے ساتھ آزمایا گیا ہم صبر نہ کر سکے۔ تو میرے دوستوں، ابتلا کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش، امتحان لینا۔ تو اس کی اصل غرض یعنی مین مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی برگزیدہ خلیل اللہ نہیں تھے؟
کہ اللہ کو معلوم نہیں تھے کہ ابراہیم و خلیل اللہ کی ذہنیت کے بارے میں، ان کے عقل سلیم، ان کے قلب سلیم کے بارے میں، ان کی ایمانیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو جب 12-13 سال عمر تھے ان کی، اللہ رب العزت نے انہیں ایسے علم عطا فرمایا، ایسے علم عطا فرمایا، وہ اپنے والد محترم کو دعوت دینا شروع کری، دعوت توحید شروع کر دی، دعوت رسالت، دعوت توحید کی کام شروع کر دیا۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم و خلیل اللہ کو کیا پہلے سے آزمایا نہیں ہے کہ آپ جو آزما رہے ہیں؟ تو اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی سامنے ان باتوں کو کھول کر سامنے لانا ہے کہ جب لوگ اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آزمائش کو، تو دیکھنے کے بعد مفسر اکرام فرمان کہ آزمائش کی غرض اور اصل مقصد یہ ہوتی ہے کہ کسی کو آزمائش میں ڈال کر اس کی حیثیت کو دوسروں پر واضح کیا جائے، اسی سے امتحان لے کر ان کی حیثیت کو دوسرے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ امتحان لینے والے کو تو علم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ کی ذات لے رہا ہے، جو علیم کل ہے، جو قادر مطلق ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت جب جس کی امتحان لے رہا ہے، تو جو امتحان لینے والے ہیں تو ان کو تو معلوم نہیں کیا ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہے، ان کے اس کے بارے میں سب علم ہے۔ اب میرے دوستوں بات یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ دوسرے لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، لہذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ تو ان کے بارے میں واقف نہیں ہوتے نا، ناواقف ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں اور اللہ کی کیسے بندے ہیں اور کیسے توحیدی والے ہیں اور کیسے توحید پرست ہے نا۔ ان باتوں کی آزمائش کے لیے لوگوں کے سامنے کھول کر نہ امتحان کی ضرورت محسوس اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے باتیں کھول کر سامنے آ جائے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتحان کے ہی غرض غایت اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے، پورے کائنات کی، پورے دنیا والوں کے اوپر اللہ رب العالمین ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا اس میں کیا خوبیاں ہیں جن کی بنا پر انہیں بلند مقام حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں نا، تو پورے دنیا والوں کے سامنے اللہ رب العزت نے ان کی ہستیت کو ظاہر کرنے کے لیے نا اپنے خلیل کو جو منتخب کیا اللہ رب العزت نے، اس میں کیا خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں نا جن کی بنا پر انہیں بلند مقام حاصل ہوا۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ کا مالک الملک ہے، وہ چاہے تو انبیاء علیہ السلام کا آزمائش کا ذکر کریں، امتحان لے لیں، اور نہ چاہے تو ایک گناہگار کو معاف کر دے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ مالک الملک کی مرضی ہے، وہ چاہے تو انبیاء علیہ السلام کا امتحان لے لے یا نہ چاہے تو ایک گناہگار کو معاف کر دے۔ اللہ اپنے مرضی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ جو چاہے وہی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میرے دوستوں آپ بتاؤں گا، سب سے پہلے نمبر آزمائش، پھر دوسری نمبر آزمائش کیا تھی، تیسری نمبر آزمائش کیا تھی، چوتھی نمبر آزمائش کیا تھی۔ اس سے پہلے میرے دوستوں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش